بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص حقیقی چچا ابو لہب تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، لیکن دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلی ہی دعوت مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدہ، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ غرض سارے قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کی دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ ناظرین، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی کوئی مخالفانہ بات سوچی بھی نہیں تھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، کیونکہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، ابو لہب جو کہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی نے اس کی آنکھ پر ایک ایسا پردہ ڈالا کہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور حجب کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ نعوذ باللہ، دشمنی اور عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کے مذمم کہتے تھے۔ محمد کے معنی ستدوا کے ہیں اور مذمم کے معنی مذموم اور برے کے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے کس طرح ان کے ستم کو مجھ سے پھیر دیا؟ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ مسند بازار میں عبداللہ بن عباس سے باسن حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو ان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے، جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام جمیل کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رہا۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب پر ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اندیشے سے کہ اس کی بیماری
ہم کو نہ لگ جائے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑی پڑی سڑ گئی۔ اہل خاندان نے بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاش اٹھوائی۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا۔ ناظرین گرامی، سن 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ واپسی کے سفر میں شام سے مکے کی طرف رواں دواں تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور ان پر 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان پیدا ہوا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت پر صرف 40 افراد مامور تھے۔ آج کل کے حساب سے یہ سامان کم و بیش 20 ملین ریال کی مالیت کا تھا، جس پر بڑے آرام سے قبضہ کیا جا سکتا۔ اس سامان میں ان سینکڑوں مہاجرین کا چھینا ہوا مال بھی شامل تھا جو محض اپنا دین بچا کر خالی ہاتھ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے اور مدینہ میں فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا کہ کسی طرح اس قافلے پر حملہ کر کے اس سامان پر قبضہ کر لیں اور اپنی معاشی حالت بہتر بنائیں۔ ادھر اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ اس کام کے لیے کسی پر روانگی کے لیے زور نہیں ڈالا گیا، نہ اس میں شمولیت کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابی مدینہ ہی میں رہ گئے۔ اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی کہ بدر کے میدان میں معرکہ فرقان برپا ہو جائے گا۔ یہ جنگ کوئی معمولی نہیں۔ ڈیئر ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس جنگ میں بلا شبہ کفر اور اسلام کے درمیان مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے صحیح فیصلہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کو قافلے کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے بارے میں اطلاعات فراہم کی۔ ابو سفیان بھی بے حد چوکنا تھا۔ اس قافلے کی اہمیت اور اس کے ساز و سامان کی بھاری مالیت کا خوب علم تھا۔ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ مجدد بن عمرو نامی اس شخص سے پوچھا کہ کہیں مدینے سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، میں نے تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی، البتہ 2 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے اور کنویں سے اپنے مشکیزیں بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، بینگنیاں اٹھا کر توڑی، اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے قافلے کا رخ تبدیل کیا اور مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا۔ اس طرح اس نے قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ تو ناظرین، ابو سفیان کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے قریش سے مدد طلب کرے۔ زمزم نہایت تیزی سے مکہ آیا، پھر زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کرتا پھاڑ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر قریش کو دہائی دینے لگا، قافلے کو بچاؤ، مدد کرو۔ لوگ اس کی آواز کی طرف دوڑ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ سارے مکے سے ہر شخص جنگ کے لیے نکل آیا اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے لگا، سوائے ابو لہب کے، کیونکہ اس نے اپنی جگہ اپنے ایک مکروز کو بھیج دیا۔ ارد گرد کے قبائل سے بھی مدد طلب کی گئی۔ پھر آنن فانن ابو جہل کی قیادت میں 1300 کی تعداد میں ایک لشکر جرار بدر کی طرف روانہ ہو گیا، جن کے پاس
100 گھوڑے اور 600 سیری تھیں۔ ناظرین، قریش کے 9 معزز افراد نے رسم کی ذمہ داری لی۔ قریش کا لشکر جوفہ پہنچا تو انہیں ابو سفیان کا پیغام موصول ہوا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، لہٰذا تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے واپسی کا ارادہ کیا تو ابو جہل نہایت تکبر سے کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، مغنیات گانا گائیں گی، سارے عرب کو ہماری طاقت کا علم ہوگا، پورے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بنو زہرہ کے 300 افراد لشکر میں شامل تھے۔ بنو زہرہ کا حلیف اور اس کا سردار خنق بن شریف بھی موجود تھا۔ اس نے ابو جہل کی مخالفت کی اور کہا، اب جب لڑائی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بنی زہرہ کے 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح اب قریش کے لشکر میں تعداد 1000 رہ گئی۔ بدر کے قریب پہنچ کر 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا وسیع ریگستانی میدان تھا، جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں بڑا میلہ لگتا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مقابلے کے لیے نکلے تو صرف 313 سروفشات تھے۔ ان میں کم سن بچے بھی شامل تھے۔ بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ پورے اسلامی لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن امام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 70 اونٹ تھے، جن پر باری باری سوار ہو کر یہ ننھا سا لشکر بدر کی طرف جا رہا تھا۔ لشکر میں مہاجرین کی تعداد 83 سے 86 تھی، باقی انصار تھے۔ ان میں 61 قبیلہ اوس سے اور 170 قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ غزوے کا کوئی خاص اہتمام تھا نہ تیاری۔ اس موقع پر مدینہ کا انتظام پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت ابو لبابہ بن منصر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا گیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور اس لشکر کے سپہ سالار اعظم خود اللہ کے رسول تھے۔ ناظرین، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے راستے ہی میں تھے کہ قافلے اور لشکر کو اطلاعات مل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلومات ملنے کے بعد حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ مسلمانوں کا لشکر ہر جنگ کے بہت چھوٹا تھا، سامان حرب بھی پاس نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ناگزیر قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جو شاندار شجاعت و بصالت کا آئینہ دار تھا۔ آپ نے سربکف ہو کر کفر سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر مکی لشکر کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو اس کی فوجی ساخت کو بڑی قوت پہنچتی، پورے علاقے میں اس کی دھاک بیٹھ جاتی، اور ابو جہل جیسا دشمن اسلام سے بعید نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر مدینے پر بھی حملہ کر دیتا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے راستے ہی میں اعلیٰ کمان کا اجلاس طلب فرمایا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کی رائے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے جانثار تھے، آپ کے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے بےتاب رہے۔ اس موقع پر مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر کہا اور دعا دی، پھر ارشاد ہوا کہ مشورہ دو۔ عشرہ شناس قدموں میں بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ اشارہ انصار کی طرف ہے۔ اب انصار کے پرچم بردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہیں اشارہ ہماری طرف تو نہیں؟ ارشاد ہوا ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ حکم دیں تو سمندر میں کود پڑیں، جس سے آپ لڑیں گے اس سے ہم بھی لڑیں گے۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں 313 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا لشکر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.